امام الانبیاء ہفتے میں 3 جلسے کرتے تھے، ہفتے میں بالعموم 3 بار لوگوں کو اکٹھا کر کے حضور دین سکھاتے تھے، شریعت سکھاتے تھے۔ اور صورتحال یہ تھی کہ ہفتے میں 1 دن مردوں سے خطاب فرماتے اور 2 دن عورتوں سے خطاب فرماتے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ امام الانبیاء کی نظر میں عورتوں کی دینی تربیت کتنی ضروری تھی، کیونکہ پوری دنیا کے تھنکرز کہتے ہیں اور مفکرین وہ کہتے ہیں کہ جس قوم کی عورت سنور جائے وہ معاشرہ سنور جاتا ہے، اور جس قوم کی عورت بگڑ جائے وہ معاشرہ بگڑ جاتا ہے۔ اس لیے امام الانبیاء ہفتے میں 2 بار عورتوں کو اکٹھا کرتے اور انہیں دین اور شریعت سکھایا کرتے۔ اب جس صنف کو اور جس طبقے کو حضور ہفتے میں 2 بار دین سکھاتے تھے، ہمارے گاؤں میں، ہمارے دیہاتوں میں اور ہمارے شہروں میں عورتوں کی دینی تربیت کے لیے سال کے بعد بھی کوئی پروگرام نہیں ہوتا، اور اگر ہوتا ہے تو صرف گویے آتے ہیں، گلوکار آتے ہیں، سرتان والے آتے ہیں، نہ کوئی قرآن پڑھتا ہے، نہ کوئی حدیث پڑھتا ہے، نہ عورتوں کو کوئی شریعت سمجھاتا ہے، بس آئے اور کانوں کا چسکا پورا کر کے چلے گئے۔ معلوم ہی نہیں کرنا کیا ہے، امام الانبیاء کس چیز کا حکم دے کے گئے۔ ہر کوئی آتا ہے، سرتال دیکھتا ہے، سرتال کیسی ہے، ٹپے اور یہ وہ سارا سلسلہ، اور قوم کو ایسی لت پڑ گئی کہ کسی جاہل کو کھڑا کر دو، وہ فلمی گانوں کی طرز پہ کنجریوں کے لہجے میں کوئی گانا بدبختوں نے ایسا نہیں چھوڑا کہ جس پر نعت نبی نچنا دی ہو۔ یہ جوان جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ شوق گانے، کوئی گانا ایسا نہیں، کنجریوں کے لہجے میں ذکر نبی ہو رہا ہے۔ غیرت مسلم کہاں مر گئی؟ شراب کے گلاس میں آب زمزم پینا جائز ہے؟ بولیے، شراب کے گلاس میں آب زمزم جائز ہے؟ تو کسی کنجری کے گائے ہوئے گانے کے لہجے میں نعت نبی کیسے جائز ہو گئی؟ جو کنجریوں کے لہجے میں ذکر نبی کریں، امام الانبیاء کا غلام ہو، تمہارا فریضہ ہے سننے والوں کا، نہ انہیں داد دو نہ امداد دو، تاکہ اہل سنت کے سٹیجوں سے گویے ختم ہو جائیں۔ صرف ان کا حق ہے کہ جن کی زبان کھلتی ہے یا رب کا فرمان سناتے ہیں یا نبی کا ارشاد سناتے ہیں، ورنہ لٹتے رہو گے، کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ مصیبت یہ ہے کہ یہاں جو آتے ہیں نا سٹیج پہ، وہ بدبخت یہ دیکھتے رہتے ہیں قوم انہیں کتنا دے رہی ہے، وہ یہ دیکھتے رہتے ہیں، اور جو قوم کی کمزوری ہے بس اسی کو چھیڑتے رہیں گے تاکہ قوم جذبات میں رہے اور پیسے وارتی رہے۔ وہ یہ دیکھتے رہتے ہیں قوم انہیں کتنا دے رہی ہے، اور یہاں ایسے دیوانوں کی ضرورت ہے کہ جو سٹیج پہ آئیں اور یہ دیکھیں کہ آقا کی لٹی ہوئی امت کو کیا دے کے جا رہے ہیں۔ امت لٹ چکی ہے۔ جس قوم کی بہو بیٹیوں کے سروں سے دوپٹے اتر جائیں اور وہ میک اپ کر کے ننگے سر بازاروں میں پھریں، وہ قوم آباد نہیں ہوتی، وہ قوم لٹی ہوئی ہوتی ہے۔ جس قوم کے گھر کی 4 دیواری میں امام الانبیاء کے غلاموں قرآن الماری میں بند ہو اور ٹی وی پر چینل بدل بدل کر گھر کی عورتیں گانے سنیں، فلمیں دیکھیں، ڈرامے دیکھیں، وہ قوم آباد نہیں ہوتی، وہ قوم لٹی ہوئی ہوتی ہے۔ جس قوم کے بوڑھے بوڑھے لوگ اڈوں اور ہوٹلوں پہ تاش کھیلتے ہوئے رب کے سجدے چھوڑ دیں، وہ قوم آباد نہیں ہوتی، وہ قوم لٹی ہوئی ہوتی ہے۔ جس قوم کے جوان کرکٹ میچ کے لیے جمعے کی نماز چھوڑ دے، وہ قوم آباد نہیں ہوتی، وہ قوم لٹی ہوئی ہوتی ہے۔ جس قوم کے گھر میں شادی پر ڈھول بجے، پٹاخے چلیں، ڈیک پر کنجریوں کے گانے چلیں، اور جس گھر کی بہو بیٹیاں ڈھولکی کی تھاپ پر خود گانے گائیں،
وہ آباد نہیں ہوتی، وہ لٹی قوم ہوتی ہے۔ یہ صورتحال ہے کہ نہیں ہے؟ جس قوم کے تاجر بددیانت ہو جائیں، جس قوم کے افسر حرام خور ہو جائیں، جس قوم کے حکمران رب رسول کے باغی ہو جائیں، وہ قوم آباد نہیں ہوتی، وہ قوم لٹی ہوتی ہے۔ جس قوم کے بغیرتی کے اڈے آباد ہوں، دارے آباد ہوں، بیٹھ کے آباد ہوں، اور ویران ہوں تو خدا کے گھر ویران ہوں نمازوں کے وقت، وہ قوم آباد نہیں ہوتی، وہ قوم لٹی ہوتی ہے۔ جس قوم کی بہو بیٹیاں رومانٹک ناول پڑھ رہی ہوں، اخبار جہاں پڑھ رہی ہوں، اور پڑھنے والی بچیاں فلمی میگزین پڑھ رہی ہوں، اور ان کے ہاتھ میں مصطفیٰ کا قرآن نہ ہو، وہ قوم آباد نہیں ہوتی، وہ قوم لٹی ہوتی ہے۔ ہم لٹ چکے ہیں، ہماری آئیڈینٹی خطرے میں ہے، ہمارا تشخص خطرے میں ہے، نسلیں ہماری ہیں، لباس انگریز کا پہن رہی ہیں، بچے ہمارے ہیں، تعلیم انہیں انگریز کی دی جا رہی ہے، اولاد ہماری ہے اور لباس ان کا انگریزوں والا۔ ملک بنا کلمے کے نام پہ، کلمے کے نام پہ، اور ملک میں قانون انگریز کا چل رہا ہے۔ کوئی جوڑ بنتا ہے کہ بنا ہے نبی کے نام پہ اور قانون ملک میں نبی کے دشمنوں پہ چل رہا ہے؟ یہ صورتحال ہو چکی ہے۔ انجام غلامی کیا کہیے، بربادی سی بربادی ہے۔ جو درس ہے بطحہ نے دیا وہ درس پڑھانا بھول گئے۔ عبرت کا مرقع یہ پستی اور قابل حیرت یہ مستی، اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے۔